ان طائف کے سرداروں کے کتنے بدقسمت کہ اپنی دولت اور پوزیشن کی وجہ سے وہ محروم رہ گئے، اور یہ غلام آپ دیکھیں کتنا خوش قسمت کہ اللہ کے رسول کو پہچان گیا اور ان کو چوم بھی لیا اس نے۔ واپسی میں آپ وادی نخلا میں ٹھہرے اور وہاں سے جنوں کی ایک گروہ کا گزر ہوا۔ فجر کی نماز میں آپ باواز بلند قرات فرما رہے تھے، اس لیے کہ جہری قرات ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہاں جنہوں نے قرآن کو سنا، اس کا سورہ احقاف میں بھی ذکر آتا ہے اور سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ سنا ہے ایک جنوں کے گروہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بہت خوبصورت، یہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، بھلائی کی طرف۔ فآمنا بہ تو ہم ایمان لے آئے، ایک دفعہ کے سننے پر، صرف ایک دفعہ سنا اور ایمان لے آئے۔ اور کہاں وہ 12 سال سے مکے والے سن رہے تھے اور اس میں سے بہت کم ہی ایمان لائے تھے۔ ایک دفعہ سن کے ان کا دل کھلا اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان مشرک ہوتے ہیں اس طرح جن بھی مشرک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہدایت حاصل کرنے کی طلب موجود ہے اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان نہیں سنتے تو نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک دوسری مخلوق کو سنوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک تو مدد کی بشارت آئی اور نصرت آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ چاہیں تو ان بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس سے بھی دل کو ٹھہراؤ تو آپ کے آیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، ان پہ ڈائریکٹ وحی آ گئی، لیکن آج اگر کوئی مومن اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے تو وہ ہرگز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیا غم ہے ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہی دراصل مجبور ہیں اور وہی دراصل کمزور ہیں، چاہے ساری خدائی بھی ان کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح مدد کی بشارت آئی تو رنج اور غم کے وہ سارے بادل آپ پر سے دور ہو گئے جو طائف میں گالیاں اور پتھر کھا کر آپ پر چھائے تھے۔ آپ نے واپس مکے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن مکے میں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو لہٰذا آپ مکے میں داخل ہو نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اخنس بن شریق کے نام پیغام بھجوایا کہ تم آؤ اور اپنی پناہ میں لے کر مجھ کو اندر لے کر جاؤ۔ اس نے معذرت کر لی کہ وہ خود کسی کا حلیف ہے اور حلیف کو یہ اختیار نہیں کہ کسی دوسرے کو پناہ دے سکے۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھجوایا کہ وہ آپ کو پناہ دے، اس نے بھی معذرت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھجوایا، اس نے قبول کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اسباب اور اللہ پر توکل، اس کا انتہائی خوبصورت بیلنس بتایا جا رہا ہے۔ توکل علی اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو امیجیٹ خطرہ وہاں موجود تھا مکے میں اس کو اگنور کر کے آپ مکے میں داخل ہو جاتے۔ مسلمانوں کو ایسا توکل نہیں سکھایا گیا کہ وہ کوئی پلاننگ نہ کریں یا کوئی اپنی حفاظتی اقدام نہ کریں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا عین اسلام کا حصہ ہے۔ جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اس وقت وہ جو مجبوری کی ان کی حالت ہے تو دنیاوی اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ ایمان والوں میں سے تو کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا جو آپ کو پناہ دے سکتا، تو آپ نے یہاں لی ہے مشرکوں کی پناہ، اور یہ توکل کے خلاف یا ایمان کے خلاف یہ بات نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو یقیناً مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ مشرکوں سے پناہ لے سکتے ہیں اگر اس درجے ان پر کمزوری جو ہے وہ غالب آ جائے۔ جب مطعم بن عدی کے پاس آپ نے پیغام بھجوایا تو وہ آیا اور اپنے 6 بیٹوں کو لے کر آیا اور یہ سب ہتھیار سجا کر آئے۔ پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور وہاں مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ جب داخل ہوئے
مسجد حرام میں، پھر آپ گئے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب تک آپ نے یہ تمام کام کیے، اتم بن عدی اور اس کے بیٹے چاروں طرف گھیرا ڈال کر کھڑے رہے. یعنی کہ دشمنی کا آپ سوچیں نا کہ کیا حال تھا کہ اگر وہ وہاں سے ہٹتے تو کفار آپ پر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے. اب اس وقت تک وحی کا آغاز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے. رسول اللہ اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں جنت کی بشارتیں نازل ہو رہی تھیں، اور یہ ایسی کمزوری کے وقت جنت کی بشارتیں بہت انسان کا حوصلہ اور بہت انسان کی ہمت بندھاتی ہیں. جب انسان پہ مظلومیت کا دور ہو تو کثرت کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو یاد کر لینا چاہیے. اس سے انسان کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. اور کفار کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید نازل ہو رہی تھی. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو عالم غیب کا، ان سین ورلڈ کا ایک مشاہدہ کروا دیا جائے. اور نبیوں پر چونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے خصوصی اہتمام کے ساتھ ان کو کچھ حقائق دکھا دیے جاتے ہیں جو عام لوگوں سے غیب کے پردے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی مجسم یقین بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھا دی تھیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کو، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی خبر کا سننا اور بات ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لینا اور بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم تو خود دیکھ کر آئے ہیں. تو یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ یقین متعدی ہوتا ہے، کنٹیجس ہوتا ہے، دوسروں تک بھی یہ یقین جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. تو اس میں معراج کا واقعہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث جو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت مالک بن سعصع روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات اور واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ کو لے جایا گیا تھا. اچھا، یہ اسراء اور معراج یہ 2 واقعات ہیں الگ الگ. اسراء جو ہے وہ آپ کا زمینی سفر ہے کہ جو آپ نے مکے سے لے کر اور مسجد اقصی، جس کا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہاں تک کا حصہ اسراء کہلاتا ہے. پھر بیت المقدس سے جو اوپر آپ نے سفر کیا آسمانوں کی طرف، یہ حصہ پھر معراج کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا. حتیم آپ جانتے ہیں نا، وہ جو حصہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، اکثر آپ وہاں جا کر سو جایا کرتے تھے. یا شاید آپ نے ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا. ہجر بھی حتیم کے ایک حصے ہی کو کہتے ہیں. فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہے. یہ بات آگے حدیث ہی میں آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا. آپ نے اشارے سے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر اور ناف تک اتنا آپ کا چاک کیا گیا. پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت میں لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. پھر اس سے میرا دل دھویا گیا تاکہ ایمان مزید آپ کے دل میں راسخ ہو جائے. اور ایک روایت، یعنی کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے تو چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، ایک ان بٹوین سائز تھا. اس کا بالکل سفید تھا اور اس کا نام براق ہے. اس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا، لیکن جہاں تک انسان کی نظر جائے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا. اس زمانے کے لوگ تو تعجب سے سنتے ہوں گے. آج ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ فاسٹر دین اسپیڈ سپر سونک جہاز آج انسان نے بنا لیے، تو حد نظر تو پھر ایک معمولی فاصلہ ہو کے رہ گئی ہے. پھر اس پر مجھ کو سوار کیا گیا. پھر جبریل علیہ السلام میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے. اچھا، اب یہاں پر جو یہ حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں وہ حصہ ہے جو کہ معراج والا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں پھر آتا ہے دنیاوی سفر کا، تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے. دوسری روایت جو ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء باندھتے تھے. مسجد اقصی تک یعنی کہ پہنچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے.
یعنی کہ اس وقت آپ نے پہچانا نہیں کسی کو، کہ آپ نے دیکھا کہ مسجد ہے اور بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں. میں منتظر تھا کون امامت کرائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی. پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی ہے. کتنا ایک دل کے اندر فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے رسول کی، ایسے نبی کی امت ہیں. یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء اور سید المرسلین ہونے کی، کہ انبیاء اور تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں. ہم فخر کے طور پہ یہ بات نہیں کہتے، حقیقت کے طور پر کہتے ہیں. اور نہ ہی ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے نبیوں پر کوئی فضیلت جتائی جائے، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ تم مجھ کو یونس بن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو، جن پہ کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا ایک عطاب سا نازل ہوا تھا، ان پر بھی فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے. لیکن بہرحال حقیقت اپنی جگہ ہے. پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. تب وہی ہم سلسلہ جوڑتے ہیں جو متفقن علیہ حدیث میں ہے. حضور جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دستک دی. اب اللہ عالم یہ کیسا ہے کہ آسمانوں پر دروازے ہیں اور ان پہ نوک کرنا ہوتا ہے، اور دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا قیل من ھذا، کون ہے؟ فرشتوں نے پوچھا. پروٹوکال ہوتا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ نہیں جانتے کون آیا، ان کو پوچھنا پڑتا ہے کون آئے. قال جبریل، جواب دیا جبریل. پوچھا گیا قیل ومن معک، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا قال محمد، جواب دیا یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اب آپ دیکھیے فرشتوں کی مجال نہیں کہ وہ محمد کا نام سنتے ہی دیوانہ وار آسمان کے دروازے کھول دیں، نہیں، اس لیے کہ ڈرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے. محمد کا نام سن کے بھی انہوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں. انہوں نے کہا مرحبا، ان کے لیے مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں. یعنی کہ کتنے وہ خوش تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا اور پھر میں داخل ہوا، یعنی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں داخل ہوا. فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے. تو میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید، مبارکباد ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. کتنا خوبصورت انداز ہے نا. آپ دیکھیں کہ اپنی ذریت میں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد جیسے لوگ میری ذریت میں پیدا ہوئے. تو کیا پیاری طرح انہوں نے کہا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے سلام اور خوش آمدید ہے. پھر مجھے اور اٹھایا گیا یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان تک پہنچ گئے. پھر وہی سوال اور جواب ہوئے. اب یعنی کہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں، وہی پوچھا گیا کون ہے تو کہا جبریل. کہا کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد. پھر پوچھا ان کو بلایا گیا ہے تو کہا ہاں. اس کے بعد دروازے کھولے گئے، ویلکم کیا گیا آپ کو. اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر داخل ہوئے. وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی، تو رشتہ دار بھی ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ہی جگہ رکھا ان کو. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے. تو میں نے سلام کیا. پھر انہوں نے بھی سلام کیا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا کہ صالح بھائی ہیں آپ ہمارے اور صالح نبی ہیں. اسی طرح پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کو اپنا بھائی ہی کہیں گے. صرف آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا کہا تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ دنیا کے حسن کا آدھا حسن، نصف حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا.